بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. كتاب النكاح الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق علیہ. یہاں سے یہ مشکات شریف کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور کتاب النکاح سے اس کی شروعات ہے. کتاب کہتے ہیں جس کے اندر مختلف ابواب کے تحت کسی موضوع پر گفتگو کی جائے. تو یہاں پر نکاح اور اس کے متعلق مسائل اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اور ان کے ارشادات ہیں ان سے انشاءاللہ آپ واقف ہوں گے. نکاح کے لغوی معنی یہ لفظ نکاح سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں جامع امرأۃن، یعنی عورت سے مجامعت کرنا یا وطی کرنا. تو یہ نکاح کے لغوی معنی ہیں، لیکن اب اصطلاحی معنی ظاہر سی بات ہے اس عقد اور پیمان کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے اپنے مخصوص شرائط کے ساتھ، اور جس کے بعد جو ہے عورت سے وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے اور اس کے متعلقات اور ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اور اس کے الگ مسائل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ نکاح کرنا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسلام دین فطرت ہے. وہ اللہ رب العزت کی وہ ذات، وہ بلند ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر جذبات رکھے، خواہشات رکھیں، انسان کے اندر امنگیں رکھیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ خوب واقف ہے کہ ایک انسان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے جسم کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کی روح کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہوا میں آکسیجن رکھا ہے جس کے ذریعے سے انسان سانس لیتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے، زمین سے اللہ نے غلے اگائے ہیں، آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، پھلوں کے اندر مٹھاس رکھی ہے، غلے کے اندر قوت رکھی ہے جس کے ذریعے سے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے اور زمین پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور ایک مدت تک جہاں تک کہ پھر اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ موت کی آغوش میں چلا جائے گا. تو اللہ رب العزت انسان کی فطرت سے واقف ہے کیونکہ فطرت کا بنانے والا وہی ہے، خالق وہی ہے. تو انسان کے اندر نکاح کے جذبات ہیں، عورت کی طرف مائل ہونا اور اس کی فطری ضرورت ہے، اور یہ بھی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی تناسل چلتا رہے، نسل چلتی رہے اور یہ نسل انسانی قائم رہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ جاری فرمایا ہے مرد اور عورت سے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ اللہ رب العزت سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور اس کے بعد یہ پوری نسل انسانی چلا دی ہے. یہ پوری کی پوری نسل انسانی جو چلا دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی اللہ رب العزت کے انتظام کے تحت ہے. تو اسی میں ہے کہ نکاح کیا جائے. اب بہت ساری قومیں ایسی رہی ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کچھ فرائض اپنے اوپر عائد کر لیے. مثال کے طور پر عیسائیت کو آپ دیکھ لیجیے، مسیحیت میں یا رہبانیت کے جو لوگ جوگ اور سنیاس میں جو لوگ گئے، اب انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. اور یہاں تک کہ عیسائیت میں تو یہ کہا گیا کہ عورت گناہ کی ایک پوٹلی ہے، گناہ کا ایک گٹھری ہے گناہ کی، لہٰذا وہ شادی بیاہ کرنا وہاں بہت ہی معیوب قرار دیا گیا. یعنی اگر کوئی شخص اللہ سے قریب ہونا چاہے تو وہ پہلے تو اس سلسلے ازدواج کو ختم کرے اور مکمل اللہ کی طرف مائل ہو جائے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنی فطری تقاضوں کو جو ہے وہ ختم کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، قدرت کا مذاق اڑانا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاں یہ تصور رہا کہ شادی سے دور رہے تو انہوں نے اس کے دوسری ذرائع ڈھونڈ لیے.
آپ دیکھیں گے کہ جو بہت سارے مندروں کے اندر جو بہت ساری نقاشی ملتی ہے، تصویر لوگ بناتے تھے، پتھر کی مورتیوں کو بناتے تھے، اور گندے گندے اس کے اندر وہ آرٹ کے نام سے بناتے تھے۔ آج وہ بہت آرٹ کا مجسمہ کہلاتا ہے، لوگ اس کو آرٹ کہتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ جو ذہنیت تھی، وہ جو جس شہوت جو دبائی گئی تھی، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں آتی تھی۔ اسی طرح پادریوں کے ہاں بہت سارے قصے اس بات کے مشہور ہیں کہ وہ پھر بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، یا اسی طریقے سے وہاں کی جو راہبات تھیں ان کے ساتھ میں وہ زناکاریاں کرتے تھے۔ تو یہ سب پھوٹ کر یہ جو گناہ سامنے آتا ہے معاشرے کے اندر، جو معاشرے کو سڑا دیتا ہے، معاشرے کو خراب کر دیتا ہے، یہ فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس فطری چیز کی طرف قرآن پاک نے جو رہنمائی کی ہے وہ یہ کہ یہ مرد اور عورت کے سلسلہ اللہ نے جو جاری فرمایا ہے، اور یہ رشتہ ازدواج رکھا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ میں، تاکہ انسان کی جو فطری تقاضے ہیں ان کو اچھی طریقے سے وہ پورے کیے جا سکیں اور نسل انسانی چلتی رہے اور قائم رہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی عورت ہے جس کا شوہر وفات پا جاتا ہے یا اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی شوہر ہے جس کی بیوی مر جاتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایامہ ہیں، یعنی جو جن کے شوہر نہیں ہیں یا جن کی بیویاں نہیں ہیں، تو تم ان کی شادیاں کرو۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ ان تکونوا فقراء یغنیکم اللہ من فضلہ، اگر تم غریب ہوگے، نادار اور مفلس ہوگے تو اللہ اپنی طرف سے تم کو مالدار کر دے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے حکم باقاعدہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ابھی اس کی اور بھی حدیثیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے باقاعدہ۔ اور ہاں، یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ نکاح کرنا بسا اوقات فرض ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جس کو گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، گناہوں میں پڑ جائے گا، تو اس کے لیے پھر نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، گناہوں میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اپنی ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر نکاح کرنا اس کے لیے سنت ہے۔ لیکن ایک نقطہ یاد رکھیں آپ کہ اگر انسان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ ہم کسی خاتون سے شادی کریں اور بعد میں اس کے اوپر ظلم کریں گے، یا ہم شادی کریں اور اس کو پریشان کریں گے، تو پھر اس کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی خاتون کی زندگی کو برباد کرنا، تباہ کرنا، پہلے ہی سے دل میں یہ نیت رکھنا کہ اس کے ساتھ ہم جو شادی کریں گے تو اس کو اپنے گھر میں جب لائیں گے تو اس کے اوپر ہم ستائیں گے، اس کے اوپر ظلم کریں گے، اس کو پریشان کریں گے، تو پھر ایسے لوگ کے لیے یہ شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک نے کہا ہے محسنین غیر مصافحین، مضبوطی کے ساتھ تم ان کو تھامنے کے لیے نکاح کرو، اور غیر مصافحین صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر اگر کسی کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اور پھر اس کو چھوڑ دوں گا تاکہ یہ الگ رہے، یا یہ کہ میں اس سے دوری اختیار کروں گا، تو یہ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور اس کو بھی شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت جو مشکات کے اس باب اول کی، یہ پہلی روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی قدیم صحابی ہیں، دور اول کے ہیں، مکی زندگی کے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بچے تھے جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اتنا آتے جاتے تھے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو دور سے آتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود اللہ کے رسول کے گھر کے کوئی ایک فرد ہیں، اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قریب رہتے تھے۔ اور ان کو فقیہ کہا جاتا ہے، جو مدینے کے بڑے فقہاء شمار ہوتے ہیں، ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے۔ وہ بھی بہت ہی بلند پایہ شخصیت ہے، اور اللہ نے ان کو بڑے علم و فضل سے نوازا۔ وہ ایک روایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، یعنی اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ، تم میں سے جو شادی کی قدرت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو اسے شادی کر لینی چاہیے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہوں کو جھکا دینے والی چیز ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے،
اور جو تم میں سے شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھا کرے، فإنہ لہ وجا، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر لفظ باہ کا استعمال ہوا ہے، یہ باہ اور اس کو باہا یعنی ہا کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ باہ کے ایک معنی لوگوں نے جماع کے بیان کیے ہیں، یعنی جس کو قدرت جماع ہو وہ شادی کرے، اور اس کے یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ والمراد بہ النفقہ، یعنی عورت کے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس قدرت ہو، یعنی کہ جس کو اللہ نے کلام پاک میں سورۃ النساء میں کہا ہے کہ بما فضل اللہ علیکم، کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے بما انفقوا، اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی وہ خرچ کی ذمہ داری اٹھائے، جسے ہم نان نفقہ اور سکنا سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کھانا پلانا، کپڑا دینا اور رہنے کا ٹھکانہ دینا، یہ چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی کو شادی کرنے کی استطاعت ہے، یہ ساری چیزیں میسر ہیں اس کے پاس میں، جماع کی قدرت بھی ہو، نان نفقہ اور سکنا دینے کی طاقت بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو پھر کیا کرے؟ اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے اور فطرت اسے بار بار مجبور کرتی ہے کہ وہ شادی کی طرف راغب ہو، تو ایسے موقع پر اسے چاہیے کہ وہ کسر شہوت کرے، یعنی شہوت کو توڑنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کیسے ہوگی؟ یہ کسر شہوت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے غلط ذرائع نہ اختیار کرے اور غلط راستوں کی طرف نہ جائے اور غلط رخ نہ اختیار کرے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو طریقہ بیان کیا ہے فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے۔ اور یہاں پر علی لفظ جو آیا ہے وہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، فعلیہ یعنی استمروا فی الصوم، روزہ رکھنے میں استمرار اختیار کرو، روزہ رکھتے رہو۔ روزہ رکھنے سے یہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، شہوت کو توڑ دینے والی چیز ہے یہ، اور یہ غلب شہوت کو اور اس کے جو توخان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دبا دینے کے لیے نہایت معاون اور نہایت ہی مفید ہے۔ آپ نے فرمایا فإنہ لہ وجا، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ دوسری روایت ہے جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہے، وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو اذن له لاختصینا، متفق علیہ۔ یہ روایت بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مضعون پر ترک نکاح کو لوٹا دیا، یعنی ترک نکاح کی اجازت نہیں دی، رد علیہ یعنی ان کو واپس کر دیا، اور جو اجازت وہ لینے کے لیے آئے تھے وہ اجازت آپ نے نہیں دی۔ حضرت عثمان ابن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کثرت عبادت میں بہت مشہور تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف بہت عبادت کرنے والے، بہت مائل اور بہت ہی اواب تھے وہ۔ چنانچہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ غالباً شادی بیاہ کرنے سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے، بچوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، آدمی دنیا میں پڑ جاتا ہے، تو میں شادی نہ کروں اور صرف اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کی طرف وقف کر دوں اور اس کے لیے لگا دوں اور صرف اس کی عبادت کرتا رہوں۔ تو یہ وہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے اس کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، التبتل یعنی ترک نکاح، اس کی آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے، اگر آپ ان کو اجازت دے دیتے تو ہم لوگ بھی اپنی سب خصی کرا لیتے، یعنی اپنے آپ کو خصی کرا لیتے۔ جو خصیہ ہوتا ہے اس کو نکال دینے سے شہوت چلی جاتی ہے اور آدمی نامرد بن جاتا ہے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اپنے آپ کو خصی کرا لیں تاکہ وہ قوت ہی باقی نہ رہے۔ تو دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی اسی انتظار میں تھے کہ اگر عثمان ابن مضعون جو یہ سوال لے کر گئے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے تو ہم بھی ایسا ہی کر لیں گے، ہم بھی خصی اپنے آپ کو کروا لیں گے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ انسانوں کو یہ خصی کرانا، یہ جو کراتے ہیں بالکل حرام ہے، اور جو قوت اللہ نے عطا کی ہے اور جو فطرت کا ایک ودیعہ ہے، فطرت کا ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، اس سے اپنے آپ کو محروم کر لینا اور اپنے آپ سے اس کو زائل کر دینا، یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ اور اس سے ایک بات اور پتہ چلی، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی عبادت کی جائے اس طریقے پر جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں اس روشنی میں اگر آدمی اپنی طرف سے یہ چاہے کہ ہم شادی بیاہ چھوڑ کے صرف رغبت کریں، اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، تو اس بات کو اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا بھی لا رہبانیت فی الاسلام ورہبانیت التی ابتدعوها کی، اور وہ رہبانیت جس کو ان لوگوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، اس کی بدعات ان لوگوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ مکتبنا علیہم ما کتبنا علیہم، ہم نے اس کو ان کے لیے نہیں لکھا تھا، ہم نے ان کے اوپر یہ نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے رہبانیت اختیار کرو، یہ ان لوگوں نے از خود کر لیا تھا، جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جی کر، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے سب کے حقوق کو ادا کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا کرنا، یہ اسلام چاہتا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اللہ کے حقوق بھی ادا کریں، اور اللہ نے جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد کی ہیں، تمہارے خاندان کے تعلق سے، رشتہ دار کے تعلق سے، پڑوسیوں کے تعلق سے، دوست احباب کے تعلق سے، تمہارے اپنے بچوں کے تعلق سے، جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرو۔ یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، ان پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کے اندر ذات الجم کہا گیا ہے کہ اگر تم سفر میں جا رہے ہو اور کوئی تمہارے بغل میں آ کر بیٹھ جاتا ہے جو تمہارا سفر کا ساتھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی تم کو رعایت کرنی ہے، اس کا بھی حق تمہیں دینا ہے، اس کی رعایت کرو۔ تو اسلام نے معاشرے کے اندر جیتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے حقوق دیے ہیں۔ جو حقوق کو ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ممتاز ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، اور جو ان سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، دوریاں اختیار کرتا ہے، ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے، تو یہ اللہ کی پسندیدہ راہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ طریقہ رہا ہے کہ جس میں ترک دنیا کر کے کچھ لوگوں نے چاہا کہ ہم اللہ کی نگاہ میں معزز بن جائیں، مگر اللہ نے اس کو اس طریقے کو ناپسند کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ایک روایت رہ گئی اوپر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب نسب کو دیکھ کر، یا اس کے جمال کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ تو تم دیندار کو دینا، دیندار کو ترجیح دینا، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ جو روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آپ نے بہت ہی بنیادی، شادی کے اندر جو ایک بنیادی فیکٹر ہوتا ہے، بنیادی اساس جو چیز ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عام طور سے جو لوگ خواتین سے شادی کرتے ہیں تو لوگوں کے رجحانات الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو صرف مال چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ عورت مالدار ہے کہ نہیں، اگر مالدار ہے اور دولت ملنے کی امید ہے، پیسہ پانے کی امید ہے، پراپرٹی ملنے کی امید ہے، تو پھر اس سے وہ شادی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہیں جو حسب نسب دیکھتے ہیں، ہڈی سے ہڈی جوڑتے ہیں، خاندانی عالی نسبی دیکھتے ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو جمال اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے الگ الگ مزاج ہیں اور الگ الگ فطرت ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دینداری کو ترجیح دیتے ہیں تم اس کو ترجیح دینا، یعنی جو دیندار ہو اس سے شادی کرنا۔ جو خاتون دیندار ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے گی، وہ اپنی نفس کی بھی حفاظت کرے گی، شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، بچوں سے محبت کرے گی، اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا، گھر کے اندر سکون کی فضا قائم ہوگی۔ وہ شوہر کے مزاج کو بھی پہچانے گی اور اس کے حقوق کی بھی پاسداری کرے گی، اور وہ صابر ہوگی، صبر کرنے والی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ کہا ہے تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے جو ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں پر آدمی کو خوشی مقصود ہوتی ہے، اس کو دعا دینی مقصود ہوتی ہے، یعنی تمہاری زندگی خوشحال گزرے اور عمدہ تمہاری زندگی گزرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اگر کوئی شخص دیندار خاتون کو ترجیح دیتا ہے تو اس کی زندگی عمدہ ہوتی ہے اور شاندار ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا پورا کا پورا ایک ساز و سامان ہے، یہ ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا میں سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون ہے، نیک عورت ہے۔ یعنی یہ پوری دنیا جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس کے اندر بہت ساری نعمتیں تمہارے لیے اتار دی ہیں اللہ نے، چاروں طرف نعمتیں بکھرا دی ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، آنکھوں کی لذتوں کی نعمت ہے، پھولوں کی نعمت ہے، آبشاروں کی نعمت ہے، ندیوں کی ہے، پہاڑوں کی ہے، زمینوں کی ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، سرسبز باغ اور شاداب ہیں۔ اب آپ جب دیکھیں گے یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ سب نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس میں کیا ہے، سب سے عمدہ نعمت اس کے اندر کیا ہے؟ ایک نیک عورت، نیک خاتون اور نیک۔ جب نیک جو خاتون ہے وہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ آدمی خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتا ہے، خوبصورتی تو چند دنوں کے بعد میں زائل ہو جاتی ہے۔ مال دیکھ کر شادی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مال زائل ہو جائے۔ حسب نسب سے شادی کرتا ہے، حسب نسب زندگی میں خوشیاں نہیں لا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی دین کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، دینداری کو دیکھ کر شادی کرتا ہے، تو وہ زندگی میں خوشیاں بھر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی عنایات ہوتی ہیں اس کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے ساتھ میں ہوتی ہے، اور ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں جو یہ دعا آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد المرأۃ الصالحہ ہے، یعنی نیک عورت ہے۔ نیک عورت پوری زندگی کے لیے پھولوں کی طرح ہوتی ہے، خوشبو بکھیرتی ہے، زندگی میں سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ اور اگر بیوی جو ہے نیک نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے، دین کی طرف اگر نہیں مائل ہے تو دنیا کی طرف مائل ہے، اور جو دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے تو پھر یہ دنیا کی برائیاں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور جب یہ دنیا کی برائیاں اسے اپنی طرف کھینچتی ہیں تو وہ پھر برائیوں کو لے کر آتی ہے، اور پھر انسان کے لیے وہ زندگی سوہان روح بن جاتی ہے، انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور آدمی ذہنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور پریشانی میں آ جاتا ہے، اس کو بیکلی اور اضطراب کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا، اور وہ بیچارہ پریشان حال زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا دینداری کے ساتھ میں جو خاتون دیندار ہوگی، اس کو معلوم ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اب وہ سوکھی روٹی بھی کھائے گی، اللہ کا شکر ادا کرے گی، وہ کم پر گزارا کر لے گی، وہ اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی، وہ اب اس بات کی پرواہ کرے گی کہ میرا یہ گھر یہ جنت کا نمونہ بن جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے شوہر کو تکلیف ہو، میں بچوں کی صحیح تربیت کروں تاکہ وہ اسلامی خطوط پر ان کی زندگی تشکیل پائے۔ تو یہ خاتون ان سب کا خیال کرتی ہے جو دیندار ہوتی ہے، اور اگر دین نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر، دنیا بھری ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ دنیا کے جو جراثیم ہیں، دنیا کی جو بدبودار چیزیں ہیں، دنیا داری جو ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں ہیں، روحانی خرابیاں ہیں، وہ شیطان اس کے ذہن کے اندر بھر دیتا ہے، اور ایسی عورت اس کی آماجگاہ بن جاتی ہے، اور پھر وہ پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے اور انسان سے سکون کو چھین لیتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے بہتر جو یہاں کا سامان ہے، ساز و سامان میں، وہ نیک خاتون ہے۔ لہذا اے لوگو، تم نیک خاتون کی تلاش کرو، اے مسلمانوں تم نیک خاتون کو تلاش کرو، نیک خاتون دیکھو۔ تم کہاں دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، حسب نسب کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، خوبصورتی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کی چمک دمک اور خوبصورتی اور رہن سہن اور پہناوا اور دکھاوا اور اونچی بلڈنگیں اور شاندار مناصب اور کسی کا حسن و جمال تمہیں متاثر کر دیتا ہے، اور تم اس کے زلفوں کے گرویدہ اور اسیر بن جاتے ہو۔ تمہیں تو نیک خاتون کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی یہ پوری زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، اور جب تمہاری زندگی اچھی گزرے گی، عمدہ گزرے گی، تو تمہارے دل کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا، اور پھر آخرت کی طرف تم مائل ہوگے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہماری دنیا چند دنوں کی ہے، ہماری زندگی چند دنوں کی ہے، ہمیں بہت جلد اپنے آقا کے پاس، اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، لہٰذا ہم نیک اعمال لے کر اس دنیا سے جائیں، اور نیک بیوی نیکیوں میں معاون ہوتی ہے، نیکیوں میں وہ آپ کو اور حوصلہ دلاتی ہے، جہاں پر آپ کے حوصلے ٹوٹ رہے ہوں، کہیں سے آپ کے اندر کوئی کمی آ رہی ہو، تو نیک بیوی آپ کو اور آمادہ کرتی ہے، آپ کو اور آگے بڑھاتی ہے۔
آپ نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب شہادت کے لیے لوگ جا رہے تھے، میدان جہاد میں لوگ جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ میرے بیٹوں جانا اور دیکھو اسلام کو سربلند کرنا، یہ اپنی جان جو اللہ نے تمہیں دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے آنا۔ آپ دیکھیں، ذرا سا اندازہ تو کریں آپ کہ ایک خاتون اسلام کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، اور اس کی ایک آرزو یہ ہے کہ میرے بچے اسلام پر قربان ہو جائیں۔ کون ماں ہوگی؟ یہ ایک دیندار ماں ہی ایسا کر سکتی ہے۔ لہٰذا دین کو ترجیح دینی چاہیے، اور شادی کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک خاتون کو ترجیح دی جائے۔ آج بہت سارے لوگ خواتین کو جب دیکھنے جاتے ہیں، بچیوں کو دیکھنے جاتے ہیں، تو نہ معلوم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں۔ گھر تو دیکھتے ہی ہیں، پھر عورت کی چال ڈھال دیکھتے ہیں، ناک لمبی تو نہیں ہے، ٹیڑھی تو نہیں ہے، کان چھوٹے تو نہیں ہیں، آنکھیں چھوٹی تو نہیں ہے، قد اس کا ٹکنا تو نہیں ہے، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اس کو رشتے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آ گئے وہاں پر گئے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، کھایا پیا، اور بچی بیچارے آئی اپنی امیدوں کو اور آرزوؤں کو سجائے ہوئے، وہ پہنچی اور آدمی نے بیٹھے وہاں پر کھائے پیے اور واپس آئے اور ایک میسج کر دیا کہ بھائی لڑکی کے ہونٹ بڑے موٹے ہیں، اس کی ناک بڑی لمبی ہے، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے، رنگ اس کا سانولا ہے، قد اس کا ٹھگنا ہے، ناٹا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شاہکار کس نے بنایا ہے؟ اس انسان کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ یا اللہ رب العزت نے بنایا ہے؟ تم اس کے اندر کمی نکال رہے ہو، تم کہ اس کو ہونٹ دیکھنے کی پرواہ ہے، اس کے ناک اور اس کا چہرہ اور اس کے بدن؟ تمہیں ذرا سا سوچنا چاہیے کہ تم یہ انگلی اٹھا رہے ہو، کس کے اوپر اٹھا رہے ہو؟ یا اللہ نے اسے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت کی وہ تخلیق ہے، اللہ رب العزت کا وہ شاہکار ہے، اللہ رب العزت نے اسے تخلیق کیا ہے، یہ رنگ اللہ نے دیا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ناک اللہ نے بنائی ہے، ہونٹ اللہ نے بنائے ہیں، کان اللہ نے بنائے ہیں، قد اللہ نے بنایا ہے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے اندر تم کوئی کمی نکال کر اس رشتے کو ریجیکٹ کرو۔ یہ بہت ہی انتہائی نازیبا بات ہے اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو بچائے ان تمام چیزوں سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔